بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب اینڈ فیس بک ارننگ کورس کی آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں ہم فیس بک پیج کی کچھ اضافی سیٹنگ ہم سیکھیں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اس کی جو بنیادی سیٹنگز تھی وہ ہم مکمل سیکھ چکے ہیں۔ فیس بک کے تمام تر جو سیٹنگ ہے وہ ہم 2-3 کلاسز کے اندر نہیں سیکھ سکتے۔ اب فیس بک بہت ہی بڑی دنیا بن چکی ہے، اس لیے تمام تر چیزوں کو سیکھنا سکھانا تو ممکن نہیں ہے، لیکن جو ہمارے کام کی چیزیں ہیں، یعنی اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا پیش نظر کیا ہے، ہم فیس بک پیج کو ایک یوٹیوب چینل کے سپورٹ کے طور پر ہم یوز کر رہے ہیں، اور اسی طرح اس پر جو اپنا ہم کنٹینٹ بنا رہے ہیں اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، اپلوڈ کریں گے۔ تو جسٹ اس مقصد کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہے انشاءاللہ وہی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ باقی اس میں ایڈوانس بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے لیے آپ کو کم از کم 15-20 دن جو ہے اس کا کورس الگ سے کرنا پڑے گا، کیونکہ اتنی ساری چیزیں اس 1-2-3 سالوں کے اندر آئی ہے کہ وہ 2-3 دنوں کے اندر سیکھنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن یقین کریں کہ جس مقصد کے لیے ابھی آپ سیکھ رہے ہیں، تو جتنا ہم نے ان کلاسز کے اندر سکھایا یہ بہت ہے، آپ اس سے اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو مشکل ہو تو آپ اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب آپ لوگوں کو وہاں پر ملے گا۔ ایڈوانس سیٹنگ کے لیے ہم آئیں گے، یہاں لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ خود سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں، یہاں سے آپ پیج انفو کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں ابھی میں نہیں پڑھنے والا۔ میں آتا ہوں سیدھا سیٹنگ میں۔ اب یہ سیٹنگ کا مینیو کھل چکا ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹاپ پہ جو ہے جنرل سیٹنگ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ بہت ساری چیزیں اور ہیں، ہم ان میں سے کچھ منتخب چیزیں سیکھیں گے جو صرف ہمارے کام کی چیزیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جنرل میں۔ جنرل میں آپ یہاں پر دیکھیں پیج ویزیبلٹی لکھا ہوا ہے، اس پر جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنے پیج کو پبلش اور ان پبلش کر سکتے ہیں۔ پبلش اور ان پبلش کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے پیج کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف ویزیبل اور انویزیبل رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیلیٹ کرنے کا آپشن سب سے نیچے جب ہم آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریموو پیج کا آپشن ہے، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے ڈیلیٹ یور پیج۔ اس پر جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو ہمیں آپشن دے رہا ہوتا ہے کہ کیا آپ پرماننٹلی اپنے پیج کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو آپ اپنے پیج کو یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں پرماننٹلی، اگر کہیں کسی بھی وجہ سے آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ صرف اس کو ان پبلش رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ انویزیبل رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس پر جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو یہ پیج پبلش ان پبلش کا آپشن ہمیں نظر آتا ہے، اس میں سے اگر ہم پیج ان پبلش کو سلیکٹ کرتے ہیں تو سیو چینجز پر سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ انویزیبل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پیج وزٹرز ہے، وزٹر پوسٹ ہے، اس پر اس کو اس وقت میں کینسل کرتا ہوں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ اپنے وزٹرز کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پیج کے اوپر پوسٹ کرے یا نہ کرے۔ تو اگر آپ الاؤ کرنا چاہتے ہیں تو آپ الاؤ کو چیک کریں اور سیو پر کلک کریں، اور اگر آپ ڈسیبل کرنا چاہتے یا انہیں الاؤ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ڈسیبل پوسٹ پر اس کو چیک کریں اور سیو چینجز پر کلک کریں۔ اس کے بعد اس سیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں تو جب بھی ہم پوسٹ کریں گے تو اس وقت ہمیں بتایا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کسی خاص آڈینس تک یہ پوسٹ رکھنا چاہتے یا نہیں رکھنا چاہتے۔ تو اس وقت میں اسے چیک کر کے سیو چینجز پر کلک کرتا ہوں۔ خاص آڈینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایج وائز انہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں، جینڈر وائز انہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں، انٹرسٹ وائز انہیں آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اس وقت۔ اس کے بعد اگر آپ اپنی ویڈیوز پر کیپشن جو ہے وہ آن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اگر نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اس کو ڈونٹ آٹو جنریٹ کیپشن اور سب ٹائٹل جو ہے اس کو چیک کریں اور سیو چینجز پر کلک کریں۔ اس کے بعد یہاں سے اگر آپ الاؤ کریں گے، الاؤ پر کلک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ آپ کے جو پوسٹس ہے یا جو آپ کے سٹوریز ہے وہ شیئر کر پائیں گے۔ تو اس کو الاؤ ہی رکھیے، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ شیئر کریں گے تبھی آپ کا جو پیج ہے یہ زیادہ سے زیادہ ریچ حاصل کر پائے گا۔ اس کے بعد میسیجز کیا آپ لوگوں کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ایک تو پرسنل اکاؤنٹ ہوتا ہے، پرسنل اکاؤنٹ کے علاوہ آپ کے
پیج کو وہ الگ سے میسیجز کر سکتے ہیں یا نہیں پیج کے میسنجر پر جا کر، تو اس کو بھی اگر آپ الاؤ رکھیں گے تو فائدہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی ویڈیوز اور آپ کے فوٹوز وغیرہ پر جو ہے لوگ آ کر کیا ٹیگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ یہاں سے الاؤ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو نیکسٹ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے پیج کو لوگ ٹیگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، تو اگر آپ الاؤ پر کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں بھی ٹیگ کر سکتے ہیں اپنے پوسٹرز کے اندر۔ اس طرح کنٹری ریسٹرکشنز ہے، کنٹری ریسٹرکشنز یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ کسی خاص ملک کے اندر یا کئی ممالک کے اندر میری جتنی بھی پوسٹیں ہیں وہ نظر نہیں آنی چاہیے، یہ زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں کہ جب وہ کسی اور کا کنٹینٹ استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پیجز کے اوپر انڈیا کے ڈرامے اور اس کے جو فلمیں اور اس کے مختلف پروگرامات جو ہے وہ لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں، تو پھر چونکہ اگر انڈیا میں وہ اسی طرح پبلش ہو تو ظاہر ہے اس پر ریسٹرکشن آ سکتی ہے، کاپی رائٹ کلیم ہو سکتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہاں سے پھر اسی مقاصد کے لیے انڈیا یا جہاں کے بھی کنٹینٹ ہے ان کو یہاں سے بین کر سکتے ہیں اور ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو اس چیز کا کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ کسی اور کے کنٹینٹ کو ری یوز کریں، آپ خود اپنا کنٹینٹ بنائیں اور یہاں سے کسی بھی کنٹری کو جو ہے ریسٹرکشن نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے مجھے خود اس چیز کا بالکل تجربہ بھی نہیں ہے، میں خود سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے کنٹینٹس وقتی طور پر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مستقل بنیادوں کے اوپر اس طرح کے کنٹینٹس جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہو۔ اس کے بعد آپ ایج ریسٹرکشنز بھی لگا سکتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا جو کنٹینٹ ہے یہ 18+ لوگ دیکھے یا یعنی جو بھی آپ ایج ریسٹرکشن لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر ایک لسٹ دی ہوئی ہے، ہم کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں لگانا چاہتے ہیں، ہم پبلک پر کلک کر کے سیو چینجز پر کلک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کنٹینٹ ماڈریشن، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ الفاظ یہاں پر ایڈ کرتے ہیں اور آپ فیس بک کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس طرح کے الفاظ نیچے کمنٹس میں لکھتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ بلاک کرے، ٹھیک ہے، بلاک نہ کرے بلکہ ان کو ویزیبل نہ رکھے، ان کو ہائیڈ کرے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ آ کر آپ کے پوسٹ پر، آپ کی ویڈیوز پر مختلف طرح کی گالیاں دے سکتے ہیں، تو جو الفاظ جو ہے وہ آپ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر لکھیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی الفاظ آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ لوگ لکھتے ہیں تو آپ یہاں پر لکھیں، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی اس طرح کے الفاظ آپ کے کمنٹس میں لکھتے ہیں تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ ہائیڈ ہوں گے، وہ لوگ نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس کے بعد نیچے جو آپشن ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی مقدسات وغیرہ سے ریلیٹڈ کوئی ہتک آمیز کمنٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ مقدس کتابیں ہیں، مقدس شخصیات ہے، ٹھیک ہے، پیغمبر ہے مختلف، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو خود بخود وہ غائب ہو جاتے ہیں، ان کے جو کمنٹس ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں اس کو آپ لوگوں نے چیک رکھنا ہے، اس کا چیک رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی آپ کے پیج کی طرح کے پیجز میں انٹرسٹڈ ہے، مثال کے طور پہ آپ کا جو پیج ہے وہ فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو فیشن ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے ہیں، پیجز دیکھتے ہیں، پیجز کو فالو کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے لوگوں کو فیس بک سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی ایک پیج یہ بھی ہے کہ جو آپ سے ریلیٹڈ یا آپ کے پسندیدہ کنٹینٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، تو اس کو بھی آپ لوگوں نے الاؤ رکھنا ہے، چیک رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر پیج اپڈیٹس ہیں، تو جیسے آپ پیج اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں خود بخود وہ پوسٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ملٹیپل لینگویجز میں پوسٹ کرتے ہیں تو یہاں سے آپ فیس بک کو الاؤ کرتے ہیں کہ لوگوں کے جو ریلیونٹ جو لینگویجز ہے آپ کی پوسٹ ان کے ریلیونٹ لینگویجز میں انہیں دکھائے۔ یہاں ٹرانسلیٹ آٹومیٹیکلی، اس پر بھی آپ چیک کریں اور یا ان چیک کریں۔ چیک کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ مثال کے طور پہ آپ اردو میں لکھتے ہیں اور کوئی آپ کے فالورز میں سے ایسے لوگ ہوں جو کہ عربی کو نہیں سمجھتے، وہ اردو کو نہیں سمجھتے، وہ عربی کو سمجھتے ہیں یا انگلش کو سمجھتے ہیں، تو فیس بک خود بخود، چونکہ فیس بک کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اصل زبان ہے وہ کیا ہے، تو وہ ان کی مناسبت سے جا کر جو ہے اسی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کمنٹ رینکنگ ہے، اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پوسٹ کے اوپر سب سے ٹاپ پہ وہ کمنٹس دکھ رہے ہوں گے کہ جس کو زیادہ انگیجمنٹ مل رہی ہو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اس پر بہت زیادہ ریپلائز آئی ہو، اس پر بہت زیادہ لائکس آئے ہوں، تو سب سے ٹاپ پہ وہ ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ان چیک کرتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر جو پہلے کمنٹ ہوا ہو وہ پہلے نظر آتا ہے، جو دوسرے نمبر پر ہوا ہو دوسرے نمبر پر آتا ہے، اور اسی طرح اس حساب سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سا کمنٹ بہت زیادہ اہم ہے اور کون سا کمنٹ کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے، لائک کیا ہے، یا اس پر بہت زیادہ ریپلائز آئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن کا ایک آپشن ہمیں ملتا ہے۔ اس کو اگر آپ چیک کرتے ہیں تو بہت سارے ممالک کے اندر اس کو لوگ ڈاؤن لوڈ نہیں کر پائیں گے، اور اگر آپ اس کو ان چیک رہنے دیں تو آپ کے کنٹینٹ کو کوئی جو ہے اگر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیوز ہم فیس بک سے جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پاتی، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہاں سے سیٹنگ کر کے فیس بک کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میری ویڈیو کسی کو بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ اس کو اگر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کے بعد یہاں ڈاؤن لوڈ پیجز پر یہ ہے کہ آپ اپنی ہسٹری وغیرہ سب کچھ، ویڈیوز، پیج، انفو وغیرہ سب کچھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو سیکیورٹی ریزن کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ مرج پیجز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اگر ایک نام سے زیادہ پیجز ہے اور آپ ابھی ایک پیج رکھنا چاہتے ہیں تو دونوں کو آپ مرج کر سکتے ہیں، یا ایک نام سے نہیں ہے لیکن آپ کے 2 پیجز ہے، اب ایک پیج کی آپ کو ضرورت نہیں، تو آپ دونوں کو مرج کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک پیج کے اوپر آپ کے فالورز ہے 2000، دوسرے پیج کے اوپر آپ کے فالورز ہے 1,00,000، تو دونوں کو اگر آپ مرج کریں گے تو آپ کے ایک پیج کے اوپر آ جاتے ہیں 1,02,000 لائکس، ٹھیک ہے، یا فالورز، اور اس کے بعد ریموو پیج ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں یہاں سے آپ میسیجنگ کی کچھ سیٹنگ کر سکتے ہیں، میں اسے بہت زیادہ ضروری نہیں سمجھتا ہوں، آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی، بلکہ خود بھی اگر آپ یہاں آ کے دیکھیں گے تو، لیکن یہ مجھے بہت زیادہ ضروری اپنے اس اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری نہیں سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد ہے پیج رولز۔ پیج رولز میں ہم آتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پیج کو کون کس حیثیت سے دیکھ رہا ہے، تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت صرف میرا جو پرسنل اکاؤنٹ ہے وہ اس میں موجود ہے، وہ اس میں دکھ رہا ہے، وہ اس میں ایڈمن ہے۔ اگر میں کسی اور کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے ایڈ کر سکتا ہوں۔ اگر میں اپنے فرینڈ لسٹ سے کسی کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کا نام میں سرچ کروں گا، تو اس طرح آپ لوگوں نے کسی بھی نام کو جو آپ جانتے ہیں ظاہر ہے، یا آپ اپنی دوسری آئی ڈی کو یہاں سے اٹھا سکتے ہیں اور ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں کچھ مختلف کیٹیگریز ملتی ہیں، ہم تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایڈمن۔ اگر آپ کسی کو بھی ایڈمن مقرر کر لیتے ہیں، یہاں سے ایڈ کر لیتے ہیں، تو یاد رہیں اس کو آپ کے جتنے اختیارات مل جاتے ہیں، کل کو وہ آپ کو ریموو بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے، وہ آپ کے سیٹنگ کو مینیج کر سکتا ہے، وہ آپ کے پیج کے سیٹنگ کو اسی طرح وہ آپ کے پیج کے اوپر جو ہے پبلش کر سکتا ہے کہ کوئی بھی پوسٹ، وہ میسیجز کر سکتا ہے، وہ کومنٹس کو پڑھ سکتا ہے، ریڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے، تو یہ تمام تر انہیں اختیارات مل رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایڈیٹر۔ ایڈیٹر کیا کر سکتا ہے، نیچے اگر آپ دیکھیں تو اختیارات یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، جیسے یہ بندہ جو ہے میسیجز سینڈ کر سکتا ہے میسنجر میں، ٹھیک ہے، اسی طرح کمنٹس جو ہے یہ کر سکتا ہے، ڈیلیٹ کر سکتا ہے، ایڈ کریٹ کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ
انسٹاگرام اور فیس بک دونوں پر جو ہے اس کے انسائٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور پوسٹ اور کمنٹس کو بھی وہ مینیج کر سکتا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے ماڈریٹر. ماڈریٹر میسیجز سینڈ کر سکتا ہے اور کمنٹ میں رسپونڈ کر سکتا ہے، اسے ڈیلیٹ کر سکتا ہے اور ایڈ جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے. اس طرح ایڈورٹائزر جو ہے یہ کیا کر سکتا ہے، یہ صرف ایڈ کریٹ کر سکتا ہے اور یہ دیکھ سکتا ہے کہ کس نے پوسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، یا کس نے کمنٹ کیا ہے، اور یہ انسائٹ بھی، پیج کا جو انسائٹ ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے. اس کے بعد آخری نمبر پر جو ہے وہ اینالسٹ ہے. اینالسٹ کیا کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف پوسٹ اور کمنٹ جو ہے یہ کر سکتا ہے اور انسائٹس کو بھی دیکھ سکتا ہے. بس اس کو صرف اتنے اختیارات مل جاتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے کسی کو ایڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کو ایڈمن بنانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے یہاں ایڈمن سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ اس کو بہت زیادہ اختیارات نہیں دیتے یا بہت زیادہ اختیارات دیتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ آپ کی بہت زیادہ حساس سیٹنگ میں جا سکے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اسے ایڈیٹر مقرر کریں یا ایڈ کریں ایڈیٹر کے طور پر. تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں. ای میل کے ساتھ بھی یہاں ایڈ کر سکتے ہیں. اس بندے کو ای میل چلی جائے گی، وہ اس پر اگر وہ ایکسیپٹ کرے گا تو وہ یہاں پر ایڈمن یا ایڈیٹر یا جو بھی آپ ایڈ رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر شو ہوگا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے پیج سے پیڈ پروموشن کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ فیس بک کو پیسے دیتے ہیں اور اس کے بدلے آپ فیس بک سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میری جو پوسٹ ہے یہ اتنے لوگ یا اس طرح کے لوگوں تک آپ پہنچائے اور فلاں علاقے کے لوگوں تک آپ پہنچائے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کے لیے تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کو ایک پیمنٹ میتھڈ جو ہے وہ ایڈ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب وہ پروموشن کرتی ہے آپ کے لیے فیس بک تو وہ آپ سے اس کے بدلے پیمنٹ لیتی ہے. منیمم جو ہے ایک دن کا $1 آپ پے کر سکتے، $1 سے کم نہیں کر سکتے اور زیادہ جتنے بھی آپ کرنا چاہتے آپ کر سکتے. جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اپنے پرسنل اکاؤنٹ کے ساتھ. ہم آئیں گے پرسنل اکاؤنٹ کے سیٹنگ میں، یہاں یہ سیٹنگ دکھ رہا ہے، اس پر کلک کریں، دوبارہ سے سیٹنگ پر کلک کریں، یہاں پر ایڈز بلکہ اکاؤنٹ سیٹنگ دکھ رہا ہے، اس پر کلک کریں اور ایڈ پیمنٹ پر کلک کریں. آپ ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ ایڈ کر سکتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے بینکس جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں. جب آپ اے ٹی ایم کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ بہت سارے جو بینکس ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. سمپل یہاں پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ آلریڈی موجود ہے. آپ کا موجود نہیں ہوگا تو آپ نے ایڈ پیمنٹ میتھڈ پر کلک کرنا ہے. اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو 2-3 چیزیں دینی ہوتی ہے. پہلا نمبر پر آپ کے کارڈ پر جو نام ہے، آپ کا نام ہوگا ظاہر ہے، وہ آپ نے دینا ہے. اس کے بعد 16 ہندسوں پر مشتمل ایک نمبر ہوتا ہے کارڈ پر، وہ آپ نے دینا ہوتا ہے. اس کے بعد ایکسپائری ڈیٹ لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کے کارڈ کے اوپر، وہ آپ نے دینا ہے. اور آخر میں آپ نے سی وی سی لکھنا ہوتا ہے جو آپ کے کارڈ کے بالکل بیک سائڈ پر 3 ہندسوں پر مشتمل ایک سی وی سی کوڈ ہوتا ہے، وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. پیمنٹ میتھڈ کو کلیئر کرنے کے بعد اب دوسرے مرحلے میں ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہمارا کنٹینٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہم نے آڈینس سلیکٹ کرنے ہیں. اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہاں ایڈ سینٹر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ میں، اس پر کلک کرنا ہے. اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو آڈینسز کا آپشن نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کرنا ہے. اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں کریٹ آڈینس کا آپشن آپ کو ملتا ہے، اس پر کلک کرنا ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں سے نام دینا ہے کہ یہ جو آڈینس ہے یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے. مثال کے طور پہ آپ نے یہاں پر کوئی پروڈکٹ آپ کے پاس موجود ہے اور سمپل آپ چلے فیشن پروڈکٹ کر لیں. اس کے بعد مثال کے طور پہ آپ کا جو فیشن پروڈکٹ ہے یہ ویمن سے ریلیٹڈ ہے، تو دوسرے نمبر پر آپ نے یہاں سے ویمن کو سلیکٹ کرنا ہے. اب تیسرے نمبر پر آپ کو پتا ہے کہ جو فیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ وہ 50-60 سال کی عورتیں جو ہے وہ خریدیں گی تو نہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایج یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے. مثلا 16 سال سے لے کر آپ چاہتے ہیں کہ 35 سال تک کی عورتیں جو ہے وہ آپ کی پوسٹ کو دیکھیں، تو آپ یہاں سے 35 پر جائیں
اسے سلیکٹ کریں. اس کے بعد یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، آپ کس ملک میں اپنی ایڈ چلانا چاہتے ہیں آپ اس کو ایڈ کریں. مثلا آپ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان کریں. اگر پاکستان میں بھی آپ کسی خاص شہروں کے اندر کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کراچی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کراچی سلیکٹ کریں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ لاہور رکھنا چاہتے ہیں تو لاہور کریں. اسی طرح پشاور اور بہت سارے یعنی یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. جی اس کے بعد یہاں سے اب یہ جو ہے یہ تھوڑا سا اہم ہے. یہ اہم اس لیے ہے کہ آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے. دیکھیے اگر کسی عورت کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے فیشن سے ریلیٹڈ چیزوں میں، تو اس کو اگر آپ کی پوسٹ نظر آ بھی جائے تو فضول میں جائے گی. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ نے یہاں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، مثلا یہ فیشن کا لفظ آپ نے یہاں ایڈ کیا تو فیشن کے سامنے یہاں لکھا ہوا ہوگا، آپ نے یہاں لکھا فیشن، اور یہ دیکھیے یہاں پر انٹرسٹ لکھا ہوا ہے. جس کے سامنے انٹرسٹ لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے، یہ جیسے فیشن اینڈ سٹائل ہے اس کو آپ نے ایڈ کیا. اس کے بعد فیشن ڈیزائن ہے اس کو آپ نے لسٹ کیا. اس کے بعد پھر سے ہم آتے ہیں فیشن ویک ہے، اس کو بھی چلے سلیکٹ کرے. اس کو بہت زیادہ آپ لوگوں نے اپنے کنٹینٹ سے ریلیونٹ چیزیں آپ لوگوں نے لینی ہے. میں صرف 2-3-4 چیزیں اس لیے لے رہا ہوں کہ ویڈیو بہت زیادہ لینتی ہو جائے گی، لیکن اس میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے کیونکہ یہ ون ٹائم آپ کی محنت ہے. لیکن اس سے جو آپ کے آڈینسز ہیں وہ نیرو ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور آپ کو کم پیسوں میں زیادہ اس کے جو ریزلٹ ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ یہاں کوشش کرتے ہیں. اسی طرح اب ہمیں یہاں سجیسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا جو پیج ہے اس سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھیے اب ہمارے ذہن میں نہیں تھا تو سجیشن میں ہمیں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ آن لائن شاپنگ جو لڑکیاں کرتی ہے، عورتیں کرتی ہے، اس کو بھی ایڈ کریں. کلودنگ جو ہے یہ بھی آیا، اس کو بھی ایڈ کریں. شاپنگ کو بھی ایڈ کریں. تو اس طرح بہت ساری چیزیں آپ کو سجیشنز میں بھی مل جائیں گی اور بہت ساری چیزیں جو ہے آپ یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں. اور براؤز میں آپ دیکھیں تو آپ کو ڈیموگرافکس کو میں الگ سی چیزیں مل جائیں گی، انٹرسٹ میں الگ مل جائیں گی، بیہیویئر میں الگ مل جائیں گی آپ کو چیزیں. یعنی آپ یہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کا اپنا سٹیٹس کیا ہے، ان کا ایجوکیشن کیا ہے، وہ فائنانشل لحاظ سے کیا ہے، ان کی لائف سٹائل کیا ہے، ریلیشن شپ کے حوالے سے وہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں آپ لوگ یہاں سے ڈیفائن کر کے ہی کیا کریں، سیو کریں. جیسے آپ سیو کرتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں فیشن پروڈکٹس کے نام سے ہمیں ایک نیا آڈینس ہم نے سلیکٹ کیا. اب آتے ہیں اس طرف کہ ہم اپنے پوسٹ کو کیسے پروموٹ کریں گے. تو ہم آتے ہیں واپس ہوم میں آنے کے بعد یہاں کریٹ پوسٹ پر کلک کرتے ہیں. یہاں 2 آپشنز ہمیں ملتے ہیں، آپ ان فیس بک میں کریں. بزنس سوٹ جو ہے اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھا، اس کو اس وقت جانے دیں. بالکل اسی طریقے سے پوسٹ کرنا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے کرتے ہیں. آپ یہاں سے آپ کوئی تصویر لے سکتے ہیں، اوپن کریں. یہاں آپ لکھ لیتے ہیں مثلا اگر آپ ڈائریکٹلی اپنے پوسٹ کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آن رکھیں، اور اگر آپ اس وقت بوسٹ نہیں کرنا چاہتے، بعد میں بوسٹ کرنا چاہتے تو پھر آپ اس کو آف رکھیں. اس وقت میں بٹن نہیں ایڈ کرنا چاہتا. جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں ابھی ہمارے سامنے وہ تمام تر چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو ایک پوسٹ کو بوسٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. سب سے پہلے مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، یعنی کس مقصد کے لیے آپ پیسے لگا کر فیس بک کو پیسے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے پوسٹ کو زیادہ ریچ آؤٹ کرے. تو یہاں پر آٹومیٹک بھی ہمیں ایک آپشن ملتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے چینج پر کلک کرنا ہے. اور کلک کرنے کے بعد مثال کے طور پہ میں نے جب بھی فیس بک پر پوسٹ لگائی ہے تو میں گیٹ مور میسیجز پر کلک کرتا ہوں کیونکہ یہ میری ضرورت ہے. آپ کی کیا ضرورت ہے وہ آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ لائکس وغیرہ استعمال بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں.
लेकिन मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है ये स्पेशल ऐड कैटेगरी, इसको आप जाने दें, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपके राइट साइड आपको दिख रहा है कि जो ऑडियंसेस है, जो लोग हैं, वो आपके इस पोस्ट को कैसे देखेंगे। तो ये देखिए नीचे मैसेंजर का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे मैसेंजर पर मैसेज ना मिले बल्कि मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज मिले तो आपने सबसे पहले तो इसे कनेक्ट करना होता है। लेकिन कनेक्ट करने में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास जो नंबर आपने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ज़रूरी है कि वो नंबर व्हाट्सएप बिजनेस में हो। जैसे आप यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको बताया जा रहा है कि आपका व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है। पहले तो आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल करें, ठीक है। तो मैं इस वक्त इसको नहीं ऐड करना चाहता, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप लोगों के मैसेजेस जो है वो हासिल करना चाहते हैं तो कोशिश करें व्हाट्सएप पे करें। व्हाट्सएप पे मैनेज करना आसान होता है, बाद में भी आप उनके साथ आसानी से राब्ते में रह सकते हैं अगर तो आप मुस्तकिल बुनियादों पर उनसे राब्ता रखना चाहते हैं। तो इस वक्त मैं ये कैंसिल करना चाहता हूँ। उसके बाद मैसेंजर पर जो मैसेजेस है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ सवालात हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ग्रीटिंग मैसेज, जैसे ही कोई आपके मैसेंजर में आएगा तो सबसे पहले उन्हें ये मैसेज जाएगा। दूसरे नंबर पर आप कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई आपके सर्विसेज क्या हैं, तो आप यहाँ से अपना जवाब दे दें कि मेरे ये सर्विसेज है और पूरी तफसील आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चाहे तो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इंग्लिश में लिखें। उर्दू में आप लिखें कि भाई ये हमारी कंपनी है, हम इस हवाले से काम करते हैं, ये हमारे सर्विसेज हैं और ये हमारे प्रोडक्ट्स है, इसकी ये कीमतें हैं, ठीक है। इसी तरह आप कीमतों के हवाले से अलग भी कोई सवाल यहाँ क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसका जवाब भी खुद से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पे आप एक और सवाल जो है ऐड कर सकते हैं कि भाई पेमेंट कैसे करूँगा, तो आप उसका भी जवाब यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई हमारे पेमेंट का मेथड ये है कि ये हमारा अकाउंट है, इस पर आप पेमेंट करेंगे, आप हमें अपना एड्रेस देंगे तो हम आपको जो प्रोडक्ट है वो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। या ये हो सकता है कि हमारा सीओडी का जो सर्विस है वो भी मौजूद है, तो हम आपको भेजेंगे, जैसे ही आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी तो आपने पोस्टमैन को पेमेंट करनी है। जो भी हो आप यहाँ पर अपना जवाब लिख सकते हैं। इस वक्त मैं इसमें किसी तरह के सवाल जवाब ऐड नहीं करना चाहता, तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर ऑडियंसेस है, ठीक है। अब ऑडियंसेस बजाय इसके कि हम यहाँ से एडिट करें तो हमने पहले से क्रिएट किया है ऑडियंस, ठीक है, तफसील के साथ। ये फैशन प्रोडक्ट है तो हमने क्या करना है, हमने इस पर सेलेक्ट करना, इस पर जो है इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट का जो बटन है इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद जो चीज़ें आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कितने दिनों के लिए आप इस पोस्ट को चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये बताया जा रहा है कि 6 दिनों में आपका जो बजट है वो 1657 रुपये होगा, ठीक है। और उसके बदले में डेली जो आपको रिजल्ट मिलेगा यानी जो डेली रीच मिलेगा वो 857 से लेकर 2.5 यानी कि 2500 तक हो सकता है। यानी रोज़ाना आपकी ये पोस्ट जो है ये इतने लोगों तक पहुंचेगी। तो ये एंड डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये तमाम तर मालूमात देने के बाद यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप सिर्फ फेसबुक पर अपना जो पोस्ट है ये बूस्ट करना चाहते हैं या आप इंस्टाग्राम पर भी करना चाहते हैं। इसके बाद बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन जो है इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। हमारे यहाँ पर इस वक्त थोड़ा सा मसला है ऑडियंस में, ठीक है। तो मैं इसकी बजाय कोई और ऑडियंस यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि बूस्ट पोस्ट नाउ का बटन जो है ये अब इनेबल हो चुका है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा
تو ہماری جو یہ پوسٹ ہے یہ ریویو میں چلی جاتی ہے، کچھ دیر ریویو میں رہتی ہے، فیس بک دیکھتا ہے کہ کیا ہمارے کمیونٹی رولز کو وائلیٹ تو نہیں کر رہی ہے، تو اگر وہ یہ پاتے ہیں کہ کوئی کمیونٹی رول جو ہے اس میں پامال نہیں ہوتا تو وہ اسے پبلش کرتے ہیں۔ تو باقی اگلی کلاس میں، خدا حافظ۔